بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو ایک نصیحت کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کا تذکرہ اس آیت کے پہلے والی آیت کے اندر بھی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوب، کہ اسی کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور یعقوب نے۔ کس چیز کی وصیت کی؟ فرمایا کہ یہ جو دین اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اس دین کو اپنے سینے سے لگا لو، اور فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو، یعنی اسلام کی حالت میں تمہاری زندگی کا اختتام ہو۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی ان کے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کے لیے جو آخری وصیت اور آخری پیغام تھا، وہ ان کے ایمان کی فکر تھی کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تم کس کی بندگی کرو گے، تم کس کی پرستش کرو گے، کس کے آگے اپنے ماتھے کو جھکاؤ گے۔ یہ ان کی فکر تھی، اور ان کی اولاد نے ان کو مطمئن کر دیا کہ ہم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں گے۔ یہ نصیحت حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرد کو عطا فرمائی کہ ہماری اس دنیا کے اندر اپنی اولاد کے سلسلے میں اولین فکر کیا ہونی چاہیے، ہم ان کو دنیا سے کیا چیز دے کر جائیں، ان کو دنیا میں کس راہ کے اوپر گامزن کریں جس سے وہ حقیقی کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکیں۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ دور سائنس کی معراج کا دور ہے۔ اس دور کے اندر ایسی ایجادات سامنے آ رہی ہیں جس کا تصور آج سے چند سال پہلے تک کسی فرد بشر کے دماغ کے اندر بھی نہیں تھا کہ دنیا اتنی تیز رفتار ہو جائے گی
اور سائنس نے دنیا کے سینے کو چاک کر کے ایسی ایجادات سامنے کی کہ آج پوری دنیا ہر انسان کے ہاتھ کے اندر ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں میں چھوٹا سا سامان لے کر پوری دنیا کی خبر اس کے اندر ہر وقت حاصل کر سکتا ہے کہ دنیا میں کب کیا اور کہاں کیسے ہو رہا ہے۔ مہینوں اور سالوں کے سفر کو وہ گھنٹوں اور دنوں کے اندر طے کر لیتا ہے۔ پچھلے زمانوں کے اندر صرف تخت سلیمانی کے افسانے سنے جاتے تھے کہ تخت سلیمانی تھا اور حکم دیتے تھے اور ہوا کے ذریعے وہ لوگوں کو اڑا کر دوسری جگہ پر پہنچا دیتے تھے، لیکن آج اسی طریقے سے ہوائی جہاز موجود ہیں اور دوسری تیز رفتار سواریاں موجود ہیں جو انسان کو انتہائی مختصر وقفے کے اندر دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچا سکتے ہیں۔ کل سفر کے نام پر گھوڑے، اونٹ اور دیگر سواریوں کا تذکرہ آتا تھا، لیکن آج سفر انتہائی تیز رفتار ہو گیا۔ لیکن اس تیز رفتاری کا اسلام کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ جہاں دنیا نے بہت زیادہ ترقی کی، سائنس نے بہت زیادہ ترقی کی، وہیں پر ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جو اسلام کے لبادے کے اندر اور اسلام کے نام کے اوپر اسلام مخالف انہوں نے محنت کی اور اسلام کے مٹانے کی انہوں نے فکر کی۔ اس کی مثالیں آپ کو دنیا کے اندر بے شمار مل جائیں گی، اور آج کے زمانے میں تو روزانہ اس کا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش آتا ہے کہ نام کے مسلمان ہیں لیکن کام ایسے کرتے ہیں کہ مسلمان کے اوپر، اسلام کے اوپر اس سے حرف آتا ہے۔ یہ چیز کہاں سے وجود میں آئی؟ جب دنیا نے ترقی کی اور تعلیم کی دوڑ کے اندر آگے بڑھی تو پھر تعلیم کا دو میدان بنا۔ ایک تعلیم کا وہ میدان جو خالص دینی تعلیم ہے اور اس کے اندر عصری تعلیم اور مادیت اور دنیا کی چیزوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، وہاں صرف قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں ہیں اور آخرت کی باتیں ہیں، برزخ کی باتیں ہیں، قبر کی باتیں ہیں، اور دنیا میں اسلام کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ اس کے اندر بتلایا جاتا ہے۔ ایک طرف یہ طریقہ تعلیم ہے، دوسری طرف وہ طریقہ تعلیم ہے جس کے اندر صرف مادیت کی تعلیم دی جاتی ہے، صرف دنیا کے اسباب کی تعلیم دی جاتی ہے، دنیا کی چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے، اور انہی دنیا کی چیزوں کے اوپر کامیابی کے مدار کو ان کے ذہنوں کے اندر بیٹھایا جاتا ہے کہ ہم ان دنیا کے اسباب کو اختیار کریں گے، ہم مادیت کو اختیار کریں گے، ہم دنیا کے اندر ترقی کریں گے تو ہماری کامیابی کی ضمانت دی جائے گی۔ یہ دو طریقے تعلیم وجود کے اندر آئے اور دونوں ایک دوسرے کے بالکل مخالف چلیں۔ یہ مادیت کی تعلیم جن درسگاہوں کے اندر دی جاتی ہے، ان درسگاہوں کے اندر پڑھنے والے اور پڑھانے والے، ان کا جو نظریہ بنتا ہے ان قال اللہ اور قال الرسول کی تعلیم دینے والوں کے تعلق سے، کہ وہ ان دین کی تعلیم دینے والوں کو انتہائی کم نظری کے ساتھ دیکھتے ہیں، ان کو انتہائی مضحکہ خیز سمجھتے ہیں، دنیا کے اندر ایک تماشا کی چیز ان کو سمجھتے ہیں، اور دنیا کی ترقی کے اندر ان کو رکاوٹ کی وجہ ان کو تصور کرتے ہیں، اور ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے ان کا وقار دنیا کے اندر مجروح ہو سکے، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ اسلام کے اوپر ضرب لگاتے ہیں۔ اور ان کی نظر میں اسلام اور مسلمان یہ دو چیزیں بالکل الگ الگ ہوتی ہیں، اسلام الگ ہے اور مسلمان الگ ہے۔ جب وہ کسی اسٹیج کے اوپر بیٹھ کر اپنے مسلمان ہونے کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو صرف مسلمان کیسے دنیا کے اندر ترقی کرے گا اس کی بات ان کے زبان کے اوپر ہوتی ہے، یعنی ان کا یہ تصور ہوتا ہے کہ مسلمان صرف نام کا رہے اور کیسے وہ ترقی کرے اور اسلام کو اس سے الگ کر دیا جائے۔
اسلام کو الگ کر کے صرف مسلمان کے نام پر اس کو کیسے ترقی دلائی جائے، یہ ان کے ذہنوں کے اندر ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ان سے جو کچھ بن پڑتا ہے وہ اس کو کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ ہمارے بے شمار گھرانے ایسے آپ کو دنیا کے اندر ملیں گے جو نام کے مسلمان ہیں، ان کا نام عبد الرحمن ہے، عبد الرحیم ہے، ان کی عورتوں کا نام عائشہ ہے، فاطمہ ہے، زہرا ہے، بہت سارے اسلامی بہترین نام ہیں، لیکن ان کی زندگی کے کسی گوشے کے اندر آپ کو اسلام کا 1 منٹ کے لیے گزر بھی نظر نہیں آئے گا۔ آج بے شمار عورتیں غیروں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں، مسلمان عورتیں غیر مسلم مردوں کے ساتھ شادی کر کے ان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، بلکہ اب مسلمانوں کی طرف سے یہ بیان آ رہا ہے کہ ہمیں ساتھ میں رہنے کے لیے نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے، پارٹنرشپ کے ساتھ ہم زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ چیز ذہنوں کے اندر کہاں سے آئی؟ یہ اسی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ اسلام کو الگ کر دیا جائے اور مسلمان کو الگ کر دیا جائے، مسلمان کو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اس مادیت کی بنیاد پر ترقی دی جائے۔ اس کے بے شمار نمونے آپ کو آج مل رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہمیں تعلیم دی جاتی ہے اسلامی درسگاہوں کے اندر، وہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ایک مسلمان کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر جو ترقی ملے گی وہ اسلام کے ساتھ ہی ملے گی۔ اسلام کو اگر اس کی زندگی سے الگ کر دیا جائے تو مسلمان کی دنیا کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، مسلمان کی دنیا کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور آج یہ بالکل اظہر من الشمس سے روز روشن کے طریقے سے آیا ہے، نصف النہار کے سورج کے طریقے سے بالکل واضح ہے کہ آج دنیا کے اندر مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے۔ میرے بھائیوں، دوست، بزرگوں، آج پوری دنیا کے اندر اور خصوصاً ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر تعلیم کے نام پر جو شور کیا جا رہا ہے اور اس موجودہ حکومت کی طرف سے تعلیم کے سلسلے میں جو نئی تعلیمی پالیسی لائی جا رہی ہے اور اس کو آگے نافذ کرنے کے جس کا ان کا پروگرام ہے، یہ وہ چیز ہے جو مسلمانوں کو ان کی جڑ سے کاٹ دینے والی ہے، جو مسلمان کی آگے آنے والی نسل کو صرف نام کا مسلمان بنا کر چھوڑے گی اور ان کے ذہن سے اسلام کا نام مٹ جائے گا، اسلام کی روایات ان کے اندر سے ختم ہو جائیں گی، اسلامی تشخصات کی ان کے نظر میں اہمیت ختم ہو جائے گی، بلکہ وہ ان کو دقیانوسیت اور جو ہے تو پرانی باتیں ان کو نظر آئیں گی۔ وہ تعلیمی پالیسی وہ ابھی نافذ نہیں ہوئی، آگے نافذ کرنے کا ان کا پلان ہے۔ اس ماحول کے اندر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اس ہندوستان کے اندر تقریباً مسلمان 200 سال سے، یعنی جب 1857 کا غدر ہوا اس کے پہلے سے مسلمانوں کے اوپر اس ہندوستان کے اندر عرصہ دراز تنگ ہوا، اور پھر اس کے بعد تعلیم کے لیے بہت ساری کوششیں کی گئیں اور عیسائیوں کی طرف سے مختلف مشنریاں ہندوستان کے اندر آئی اور لوگوں کو عیسائی بنانے کی پوری مہم چلائی گئی۔ اس ماحول کے اندر مدارس کے جال کو ہندوستان کے اندر بچھایا گیا۔ ہمارے اکابرین نے اسی کے ذریعے سے اس کا مقابلہ کیا کہ اس وطن کے اندر ہمیں اپنے تشخص کے ساتھ باقی رکھنے کے لیے مسلمانوں کے اندر دینی تشخص کو باقی رکھنا ضروری ہے کہ وہ اپنی شکل کے اعتبار سے، اپنی وضاقتہ کے اعتبار سے، اپنی فکر کے اعتبار سے وہ مسلمان باقی رہیں۔ اور ان کا کیا نظریہ تھا کہ ہم ہندوستان کے اندر ایسے لوگوں کو چاہتے ہیں جو رنگ و نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں اور وہ مسلمان ہو، لیکن اپنی فکر کے اعتبار سے وہ انگلستانی ہو اور ان کی فکر وہی ہو جو عیسائیوں کی فکر ہے۔ علماء کرام نے اس کے ذریعے سے اس کا مقابلہ کیا، حالات اسی طریقے سے چلتے رہے اور آج پھر حالات اسی دوراہے کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ آج اسکولوں اور کالجوں کے اندر جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ الحاد اور بے دینی کی تعلیم دی جا رہی ہے، ملحد بنانے کی پوری انتھک محنت کی جا رہی ہے کہ جو بچہ یہاں سے نکلے وہ کسی دین کا ماننے والا نہ ہو، وہ بالکل لا مذہب ہو کر زندگی گزارے، اس کے ذہن میں مذہب اور دین نام کی کوئی چیز نہ ہو، بلکہ بالکل آزاد ہو کہ وہ جیسے چاہے زندگی گزارے۔ اور خصوصاً اس سلسلے میں ٹارگٹ مسلمان ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے کاٹ دیا جائے۔
اس ماحول کے اندر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ ہمارے اکابرین نے اس کے اوپر غور و فکر کیا اور اس نتیجے کے اوپر پہنچے کہ اس کا مقابلہ صرف اور صرف مکتب کا قیام ہے، کہ ہر بستی کے اندر، ہر مسجد کے اندر، ہر گاؤں کے اندر، ہر دیہات کے اندر مکتب کو قائم کیا جائے اور بستی کے گھر کا ہر بچہ اس مکتب کے اندر آ کر دین کی تعلیم کو حاصل کرے اور اس کے ذہن کے اندر دین کے بنیادی عقیدے کو راسخ کر دیا جائے کہ کل جب وہ عصری تعلیم حاصل کر کے کسی دنیا کے میدان کے اندر جا کر دنیا کا کام کرے تو اس کے سامنے جب باطل نظریہ آئے تو فوراً اس کے ذہن کے اندر کھٹکے کہ مکتب کے مولوی صاحب نے فلاں موقع کے اوپر یہ بات بتلائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمیں مر کر دنیا سے جانا ہے، ہمیں حساب کتاب دینا ہے۔ اس کے سامنے اس کے ذہن کے اندر یہ ساری چیزیں راسخ ہوں تو اس کا مقابلہ صرف مکتب کے ذریعے ہی سے کیا جاتا ہے۔ آج کے ماحول کے اندر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ اپنی آنے والی نسل کے ایمان اور یقین کی حفاظت کر سکے۔ ہر طرف سے اس کو اچکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے آج جو مکتب کے قائم کرنے کی محنت کی جا رہی ہے مسجدوں کے اندر اور گھروں کے اندر اور گاؤں دیہات کے اندر، ہم اس کو ابھی جیسا ذہن کے اوپر اور دل کے اوپر لینا چاہیے اور اپنے بچوں کے تعلق سے اتنا فکرمند ہمیں ہونا چاہیے، اتنی فکر ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھا کر اور تھوڑی دیر گھر کے اوپر مولوی صاحب سے پڑھا کر مطمئن ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ ہماری خام خیالی، یہ دھوکہ دینا ہے۔ مکتب کے اندر جب ایک مدت گزرے گی اور اس کے اندر مختلف طرح کی باتیں اس کو پڑھائی جائیں گی، دین کے بنیادی عقائد پڑھائی جائیں گی۔ مکتب سے مراد وہ مکتب ہے جو آج کے زمانے میں منظم مکتب چلایا جاتا ہے۔ جو پہلے آزاد مکتب چلتا تھا، اس آزاد مکتب کی بھی آج کے زمانے کے اندر اہمیت گھٹتی چلی جا رہی ہے، لوگوں کی توجہ اس کی طرف سے گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس کے بالمقابل آج جو منظم مکتب چل رہا ہے، اس کا نتیجہ جو خاطر خواہ نتیجہ آ رہا ہے وہ اس کے جاننے والے اور جو لوگ اس سے متعلق ہیں ان کے سامنے ہیں۔ اس لیے مکتب سے مراد وہ مکتب ہے جو منظم مکتب چل رہا ہے، جو دینی تعلیمی بورڈ کا، جمعیت علماء کا اور دینیات کا آپ کے علاقے کے اندر مکتب چل رہا ہے، اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر اپنے بچوں کو داخل کرنے کی فکر کریں۔ اور یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور کہہ سکتا ہوں اور کہی جا سکتی ہے کہ آج کے زمانے کے اندر ہمارے بچوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے مکتب کی تعلیم جتنی ضروری ہے، اس سے زیادہ آج کے لیے ہمارے لیے فکر کرنے کی کوئی اور چیز نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کے دین اور ایمان ان کی جوانی اور ان کے بڑھاپے کے اندر کیسے محفوظ رہے گا۔ اس لیے ہم خود اپنے دین کے بارے میں بھی فکر کریں، اور جیسے یعقوب علیہ السلام نے مرنے کے وقت اپنے بچوں کے دین کے بارے میں فکر کی تھی، ہماری فکر بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہماری نسلوں کے اندر دین کی بقا کیسے رہے گی، وہ اسلام کے اوپر کیسے باقی رہیں گے، دینی تشخص کے ساتھ وہ کیسے زندہ رہیں گے۔ اس لیے آج اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کا انتظام کریں، اور ساتھ میں دوسری بات یہ بھی کہ جن کی عمریں زیادہ ہو گئی ہیں وہ بھی اگر دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی انتظام کیا جا رہا ہے، وہ بھی دین کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے کہ ہم فلاں عمر کو پہنچ کر اور ہم دین کے موٹے موٹے مسائل نہیں سیکھ سکتے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عذر نہیں پیش کر سکتے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں، ہمیں کسی نے بتایا نہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے دین کے اوپر پیدا فرمایا ہے۔ اس کے موٹے موٹے مسائل کو سیکھنا اور کیسے زندگی گزاری جائے گی، یہ ہر آدمی کو اس کی ذاتی ذمہ داری ہے کہ وہ خود جا کر اس کے بارے میں مسئلہ معلوم کرے اور زندگی اسلامی طریقے سے گزارنے کے دستور کو سیکھے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ باتیں بتلائی جاتی ہے لیکن ہر آدمی کی کیا ضرورت ہے ان سب کو تفصیل سے نہیں بتایا جا سکتا۔ اس لیے ہر آدمی کی اپنی ذاتی ضرورت ہے کہ دین کی باتوں کو علماء کرام سے اپنے تعلق سے معلوم کریں، اور ہو سکے تو اس کے لیے مستقل کچھ وقت فارغ کر کے مکتب کے اندر اپنے آپ کو بھی داخل کریں۔ بڑوں کے مکتب کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے اور چل بھی رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب